صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام صدق الله العظيم۔ عقیدت محبت سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائی، آج کے جمعہ میں اختصار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کا مختصر تذکرہ کرنا ہے، چونکہ وہ بھی ربیع الاول میں ہے اور بالخصوص 12 ربیع الاول میں ہے، بالخصوص پیر کے دن میں ہے، ولادت بھی پیر کے دن میں، ہجرت بھی پیر کے دن میں، جب حضور کا انتقال ہوا تو پیر کا دن۔ اس کے بارے میں پیش خیمہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، خطبہ حج، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سن لو، ہو سکتا ہے اگلے سال تم آؤ، بیت اللہ ہو، حجر اسود ہو، عرفات کا میدان ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، لیکن میں محمد تمہیں نظر نہ آؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جبریل علیہ السلام یہ لے کر آئے تھے۔ قرآن مجید کی آیاتوں میں سب سے یہ آخری آیت ہے، اس کو بھی حضور نے سنایا، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا، میرے بعد کہیں رب کے در کو چھوڑ کے کسی غیر دین کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ جب یہ بات کی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو جس دین کی خاطر ہم نے تکلیفیں سہی، جس دین کی خاطر ہم نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ریت پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ سلایا گیا، اللہ نے وہ دین مکمل فرما دیا، وہ اللہ نے نعمت مکمل فرما دی۔ ایک کونے میں کسی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا صحابی، آنکھوں میں آنسو ہیں، پگڑی بھیگ گئی ہے، رو رہا ہے، دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ پیغمبر کا خاص ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر سارے خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور تو رو رہا ہے، تیری پگڑی بھیگ گئی۔ کہا یارو تمہیں دین کے مکمل ہونے کی خوشی ہے، اللہ کا نبی آتا ہے امت کو دین پہنچانے، جب دین مکمل ہو جاتا ہے، نبی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ نبی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ میں رو اس وجہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر نبی کے انتقال اور رحلت کی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخری صورتوں میں یہ آخری صورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، اس میں اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جماعت والے جاتے ہیں گشت کر کے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کام عظیم تھا، اب استغفار کرتے ہوئے جائیں، استغفر اللہ کہتے ہوئے جائیں، اللہ کمی بیشی معاف کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا دین آپ کو عظیم دیا تھا، دعوت تبلیغ کے فریضے میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو آخر میں آپ تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تیسرا پیش خیمہ اس وقت ہوا جب جبریل علیہ السلام آئے اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دوڑ فرمایا، امت کو پتہ چلے کہ اب جبریل بھی قرآن دہرا کے جا رہا ہے، اب دوسرے رمضان میں جبریل نہیں آنے والا۔ ان ساری باتوں سے جو صحابہ کرام تدبر رکھنے والے تھے وہ سمجھ چکے تھے۔ حضور واپس تشریف لائے، پھر ذوالحج کا مہینہ مکمل ہوا، سفر شروع ہوا۔ سفر کے آخری 4-5 دن تھے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی۔ ایک تو بخار تھا، ایک اس زہر کا اثر تھا جو غزوہ خیبر کے موقع پہ یہودی عورت نے دعوت کی تھی، بکری ذبح کی، پھر اس کو زہر آلود کیا، زہر شدہ کھانا اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک کو وہ لقمہ لگایا، بوٹی کہہ رہی تھی محبوب مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے، لیکن وہ آپ کو وہ زہر لگ چکا تھا، اور آخر میں حضور نے فرمایا اس زہر کا اثر مجھ محمد پہ ابھی ہو رہا ہے۔
زہر کا اثر، پھر بخار اتنا، اوپر سے بڑی بڑی پٹیاں باندھی جاتی تھی ماتھے کے اوپر، جیسے ہم پسی کرتے ہیں، اگر پٹی کو اوپر سے ہاتھ لگاتے تھے تو آگ کی طرح وہ پٹی گرم ہوتی تھی۔ ایک دن میں میرے محبوب نے 7 مرتبہ غسل فرمایا، اور 7 مرتبہ پانی جب گرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے آگ پر ابل کے نیچے گرا ہے، پانی گرم ہوتا تھا۔ اتنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ اللہ کے نبی بخار کے باوجود آپ مسجد میں اس حالت میں بھی آئے امت کو سبق دیتے ہوئے۔ یہ ساری ہمارے لیے اسباق ہیں کہ آخری عمر میں بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ میرے آپ کی طرح نہ آخری عمر میں بندے کو مال کا حرص بڑھ جاتا ہے، پھر وہ جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، بچوں کے حقوق کو نہیں دیکھتا، بچوں کے نام مال کر کے مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری امت میں امت کو استغفار کرنا سکھایا، تسبیح و تحلیل نے نماز سکھائی۔ اللہ کے نبی اس حالت میں مسجد میں آئے، اللہ کے نبی کے مبارک قدمین مبارک خط بنا رہے تھے، قدم اٹھا کے رکھ نہیں سکتے تھے۔ میں قصہ مختصر عرض کروں کہ وہ دن آیا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جمعہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، فرمایا صحابہ کو اکٹھا کرو، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ عظیم خطبہ ایسا پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور نے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمایا لوگو، میں نے ساری کائنات کے بدلے دے دیے، ابو بکر صدیق کے مجھ پر احسان اتنا ہے کہ میں اس کے احسان اپنے ذمے لے کے جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ میرے ابو بکر کے قرضے اتارے گا، احسان کے بدلے عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا لوگو، سارے اپنے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھول رکھے ہیں، سارے اپنے دروازے بند کر لو سوائے ابو بکر کے، کہ ادھر اللہ کے نبی کا روضہ اطہر ہے، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر ہے، دونوں دروازے کھلتے ہیں، درمیان میں مسجد نبوی ہے، ممبر ہے، محراب ہے۔ فرمایا ادھر سے میں نکلوں، ادھر سے ابو بکر نکلے، میں چاہتا ہوں کہ آخری دیدار ابو بکر میرا کرے اور میں آخر میں ابو بکر کو دیکھ کے جاؤں، اس کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے دروازے بند کر دیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اور بہت سارا خطبہ ارشاد فرمایا جس بندے نے مجھ سے بدلہ لینا ہو مجھ محمد سے بدلہ لے لے، جس کسی کو میں نے کوڑا مارا ہو وہ مجھے کوڑا مار لے، جس کی عزت نفس میری وجہ سے مجروح ہوئی ہو مجھے آ کر بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن میرے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑی نصیحت تھی کہ جب آخری وقت آئے تیرے بال سفید ہو جائیں، پھر حقوق العباد دینے کی کوشش کیا کر، پھر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کیا کر، جیسے ہم آج کر دیکھتے ہیں کہ بڑھیپے کے اندر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناجائز مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ بنا جاؤں، کچھ چھوڑ جاؤں۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم اور دی ہے۔ صحابہ کرام کو کہا کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو تو میں محمد دینے کو تیار ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا محبوب 2 درہم آپ نے مجھ سے لیے تھے، لگتا ہے آپ بھول چکے ہیں، آخری 2 درہم اگر مجھے عطا فرمائے دیں گے تو شفقت ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا بہت بہتر بات کی تو نے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میٹھے مدنی میں نے آپ سے 2 درہم قرض لیا تھا، واپس کرنے کا موقع نہ ملا، یہ 2 درہم آپ کی امانت واپس کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے 2 درہم لیے، اس صحابی کو واپس کیے۔ اس صحابی نے رو کر کہا میٹھے مدنی قرضہ لینا مقصود نہیں تھا، مرتے دم تک نبوت کی نشانی اپنے پاس رکھنا مقصود تھا، یہ 2 درہم سینے سے لگا کے رکھوں گا بڑی نشانی کے طور پہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی نے بدلہ لینا ہو میں محمد بدلہ دینے کو تیار ہوں۔ پھر ایک اور صحابی آگے آیا، کہا محبوب آپ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، جنگ کے موقع پہ آپ آئے، صفیں سیدھی فرما رہے تھے، صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ میرے پاس آئے، میرے اس وقت بدن کے اوپر کرتا نہیں تھا، ننگے بدن تھا، ایک تہ بند کے اندر تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک چابک اور لاٹھی تھی، آپ نے وہ چابک کے ذریعے، آپ نے اس درے کے ذریعے سارے صحابہ کی صفیں سیدھی فرمائی، میرا سینہ آگے نکلا ہوا تھا تو آپ نے ایک درہ مجھے مارا تھا، محبوب میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ ساری خاموش آواز میں جب ایک آواز اوپر آئی سارے صحابہ کی نظریں اس صحابی پہ گڑ گئیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آخر میں ایک صحابی
وہ بھی اپنے آقا سے بدلہ لے وے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا، حق کہا، راستہ دو اس کو آنے دو۔ جب وہ آنے لگا، قریب پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیوانہ وار صحابہ تڑپنے لگے۔ کہا او یارا میں اپنا کپڑا اوپر کرتا ہوں، ایک کی بجائے 10 مار لے، کوئی کہہ رہا تھا ایک کی بجائے 20 مار لے، لیکن میرے محبوب پیغمبر سے آخر میں بدنالل ہے۔ آخر میں دنیا کیا کہے گی کہ دیکھو غلاموں نے اپنے آقا سے بدلہ لیا تھا، وہ بھی آخری بیماری کے حالت کے اندر۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، بدلہ لینے دو، کل قیامت کے دن کون میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ ہر ایک بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، کہا محبوب آپ کے بدن مبارک کے اوپر قمیض مبارک ہے، میرے بدن کے اوپر قمیض نہیں تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ قمیض اوپر کریں، پھر میں جا کے وہ کوڑا ماروں۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ مجمع کے سامنے اپنی قمیض مبارک اوپر کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے زمین پر بارش کا پانی ہو، صحابہ کے آنسو ایسے تھے جیسے بارش کا پانی بہہ رہا ہو۔ سارے صحابہ تڑپنے لگے، ہر ایک نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ میں ایک منظر کیسے برداشت کر سکوں گا کہ آخری وقت ہو، میرے محبوب کے بدن مبارک پہ کوڑے لگیں۔ اللہ کے نبی کے قریب وہ صحابی رسول گیا، صحابی رسول نے جا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے لپٹ گیا اور اپنے سینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ سے رگڑنے لگا، مہر نبوت کے بوسے دینے لگا، چومنے لگا۔ سارے صحابہ حیران تھے، سارے صحابہ کہہ رہے تھے ہم میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی میں پہلی مرتبہ پاک پیغمبر کو بغیر کسی قمیض کی زیارت کرنے کا موقع مل رہا تھا، پاک پیغمبر کی مہر نبوت کے بوسے دیتے صحابی کو ہم دیکھ رہے تھے۔ کہا محبوب بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، اپنے اوپر جنت کو واجب کرنا مقصود تھا۔ آپ سے سنا ہے کہ جو جسم پاک پیغمبر کو لگ جاتا ہے یارو جہنم تو جہنم، جہنم کا دھواں بھی اس جسم پہ حرام ہو کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اس کی تدبیر کو دیکھ کر۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، گھر کے اندر بیماری بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی کو بیماری اتنا زیادہ ہوئی کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، حضور نے فرمایا نماز ہو گئی، فرمایا اللہ کے نبی نماز نہیں ہوئی، فرمایا پھر مجھے غسل کراؤ۔ اللہ کے نبی کو غسل کرایا گیا، غشی سے افاقہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے، میرے محبوب پھر بے ہوش ہوئے، پھر اللہ کے نبی کو غسل کرایا گیا، اللہ کے نبی کی مبارک ما زاغ البصر والی آنکھ کھلی، پھر حضور نے پوچھا نماز ہو گئی؟ صحابہ کرام نے کہا محبوب نماز نہیں ہوئی، صحابہ مسجد نبی میں آپ کے انتظار میں ہیں۔ 3 مرتبہ محبوب کو غشی ہوئی، 3 مرتبہ حضور نے پوچھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کی سکت نہیں تھی، فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی میں سوچنے لگی کہ اگر پاک پیغمبر کے مصلی پہ 53 سال کے بعد 63 سال کے بعد آج ابو بکر صدیق کو کھڑا لوگ دیکھیں گے، لوگ منحوس سمجھیں گے کہ حضور کی جدائی میں یہ زیادہ خوش ہے کہ آ کر مصلی مل لیا، اور میرا ابا چونکہ رقت قلب رکھتا ہے، دل بڑا نرم ہے، اس بات کو برداشت بھی نہیں کر سکے گا کہ محبوب پیغمبر کا مصلی خالی ہو۔ کہا اللہ کے نبی میرا ابا بڑا رقیق القلب ہے، وہ آپ کو نہ پا کر برداشت نہیں کر سکے گا، عمر کا کریجہ دل مضبوط ہے، آپ عمر کو کہیں وہ نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر میں نے کہا محبوب ابو بکر میرا ابا رقت قلب رکھتا ہے، وہ آپ کو نہ پا کر برداشت نہ کر سکے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میری بات سمجھتی کیوں نہیں؟ اس بار حضور کے لہجے میں کچھ سختی تھی، میرا حکم ہے میں چاہتا ہوں صحابہ پیچھے ہوں، ابو بکر آگے ہو، نماز پڑھے۔ سیدنا ابو بکر وہ صدیق اکبر، وہ امام ہے جس کو پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، صحابہ کرام نے پیغام دیا، سیدنا ابو بکر صدیق روتے کانپتے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں
پاک پیغمبر کی حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں پاک پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ پھر ایک وہ منظر بھی آیا جو میں نے اگلے دن درس میں بیان کیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز ہو چکی، نماز میں صحابہ کرام کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق امامت میں ہیں، صحابہ آپ کے اقتدار میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی کو آتا دیکھ کے صحابہ کرام کی خوشی کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی میں میرے محبوب آئے، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا علی مکانک، اپنے مکان اور اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرا رہے، صدیق اکبر ٹھہرے رہے، حضور آئے اور ساتھ جلوہ افروز ہو گئے، بیٹھ گئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے مقتدی بنے، سارے پیغمبر کے صحابہ ابو بکر صدیق کے اللہ اکبر کہنے پہ یعنی ابو بکر صدیق مکبر تھے، صحابہ کرام آپ کے مقتدی تھے، نماز ادا کی، یہ سب سے آخری نماز جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا، فرمایا علی آپ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی ہے؟ فرمایا پاک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑے کر کے پڑھائی، امت کو سبق دیا جو ہمارے دین کا امام ہوگا وہی ہماری دنیا کا بھی امام بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، گاہے بگاہے یہ نصیحت کرتے رہے، خطبہ دیتے رہے، فرمایا پھر سوموار کا دن آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن، فجر کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرات کی آواز سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی مجھے اٹھاؤ اور مجھے لے چلو، صحابہ کرام نے کندھا دیا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور پردہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا جو مسجد نبوی میں لٹکا ہوا تھا، حضور کے گھر کا پردہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا اپنے صحابہ کو دیکھوں آخری کیسے وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی اقتداء میں کیسا لگتا ہے، صحابہ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، یہ آخری دیدار تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی جب خود تشریف لائے، اندر نہیں آئے مسجد نبی میں، گھر میں کھڑے کھڑے اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو دیکھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں آیا یہ آخری ہفتہ سارا سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھا، کیونکہ حضور بار بار پوچھتے تھے آج کس کی باری، آج کس کی باری، آج کس کی باری۔ سیدہ فاطمہ نے کہا میں مزاج سمجھ گئی، میں نے ساری ماؤں سے کہا میرا ابا چاہتے ہیں ایسے حجرے کے اندر رہوں جو حجرہ اما عائشہ کو ہو، اس کے ساتھ چونکہ میرا گھر ہے، سیدہ فاطمہ کا میرے بھی آنے میں تاخیر نہ ہو، عائشہ کی جناب خدمت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے، سارے بیویوں نے اپنا حق معاف کیا، پورا ہفتہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے اما عائشہ کے گھر کے اندر گزارا۔ سوموار کے دن صحابہ کرام کہتے ہیں زیارت کے لیے آئے، اللہ کے نبی اتنا حشاش بشاش تھے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ اتنا تر و تازگی تھی، ایسے لگتا تھا کہ حضور کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کہا محبوب آج میری اس بیوی کا گھر ہے جو مدینے کے کونے کے اندر رہتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے، آج چکر لگا آؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق اجازت لے کے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی زیارت کر کے خوشی خوشی گھر جاتے ہیں۔ پھر ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کے بعد صحابہ کرام وضو بنا کے مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ آج پیغمبر کی طبیعت ٹھیک ہے، حضور تشریف فرما ہوں گے، حضور امام ہوں گے، ہم نماز پڑھیں گے، یا آخری نماز حضور کے پیچھے پڑھیں گے۔ صحابہ سارے آئے، گھچا گھچ مسجد نبوی بھر گئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ اب بیان کرنے والی پیغمبر کے آخری لمحات کو وہ پاک پیغمبر کی بیوی سیدہ کائنات سیدہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرمایا وہ دن جب سیدنا ابو بکر صدیق گئے، پھر اچانک بیماری شروع ہوئی، پھر اچانک بخار شروع ہوا، بخار اتنا شدید تھا میں دیکھتی کہ حضور کے قریب ایک پیالہ پانی کا رکھا ہے، محبوب اس کے اندر ہاتھ بھگوتے ہیں، پھر اپنے لبوں پہ لگاتے ہیں، محبوب ہاتھ بھگوتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ محبوب کو عجیب کیفیت ہے، کبھی اپنے مبارک پاؤں سیدھے کر لیتے ہیں، کبھی مبارک پاؤں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس دوران میں نے دیکھا میرا بھائی سیدنا عبد الرحمن میرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ عبد الرحمن جب آیا
آپ کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھا، نظریں گڑ گئی، امت کو بتایا یہ میرے آخری پسندیدہ کام ہے، نماز پڑھنا آخری پسندیدہ کام ہے، مسجد کو آباد کروانا یہ آخری پسندیدہ کام ہے، مسواک کرنا آخری پسندیدہ کام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے پوچھا، محبوب آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مبارک گردن ہلائی، فرمایا ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ کائنات نے مسواک لیا، محبوب اتنا علیل تھے مسواک چبا نہیں سکتے تھے۔ سیدہ ام عائشہ نے عرض کیا محبوب آپ کہیں تو مسواک میں چبا دوں، فرمایا عائشہ تو مسواک چبا دے۔ میں نے اپنے دندان سے مسواک کو چبایا، مسواک کو نرم کیا، میں نے کہا محبوب اب اس کو دھو دوں، میرا لب جو لگ گیا، میرا لعاب جو لگ گیا۔ محبوب نے فرمایا عائشہ دھونے کی ضرورت نہیں، بغیر دھوئے مجھے دے دے۔ اما عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی یارو آخری دن تھا، باری میری تھی، سینہ میرا تھا، میرے محبوب کا اور میرا لعاب ایک بن گیا تھا۔ جہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں یاد کرنا وہ اما عائشہ کا حجرہ ہے، جیسے پاک پیغمبر کے روزے اطہر پہ کثرت سے درود پاک فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جیسے پاک پیغمبر کے نازل ہوتی ہے، اما عائشہ کے حجرے میں بھی اللہ رحمت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ آخری گھڑیاں تھی، زوال کا ٹائم تھا، حضور نے مسواک فرمایا، مسواک فرمانے کے بعد پھر اللہ کے نبی سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، اجازت لے کے آئے، جبریل علیہ السلام ہے، میں لمبی تفصیل نہ کروں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، لا الہ الا وان للموت سکرات، آخری جملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کیا دیکھا کہ اچانک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سیدھے ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا محبوب کی نگاہیں مبارک آسمان کی طرف لگ گئیں، پھر اچانک لب مبارک رک گئے۔ فرمایا جیسے حضور کے لب رکے عائشہ کے دل کی دھڑکن بھی رک رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ محبوب پردہ فرما گئے، رحلت کر گئے۔ فرمایا برداشت نہ ہو سکا، میرے آنسو نکلے، میری آواز نکلی، ہچکی بندھی، پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ جو پاک پیغمبر کی جگر گوشہ تھی، جس کو پیغمبر نے حیات میں جمعرات کے دن بلایا تھا، 4 دن پہلے اور کان میں کہا تھا میری بیٹی فاطمہ ابے کے قریب بیٹھ لے، ابے کی زیارت کر لے، اب میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ رونے لگی، میری بیٹی رونا، میں قیامت میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں جو ملے گی وہ سیدہ فاطمہ ہوگی۔ پھر میں مسکرانے لگی، سیدہ فاطمہ کے آنسو شروع ہوئے۔ ازواج مطہرات 9 گھر تھے اس وقت موجود، 9 بیویاں حضور کی رونے لگی، اور وہ گھر بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا۔ صحابہ کرام کو رونے کی آواز آئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آج ہمارے اوپر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے۔ مسلمانوں آج یار یار سے جدا ہو جائے یار پہ صدمہ ہوتا ہے، آج بیٹی جدا ہو جائے ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ جدا ہو جائیں اولاد روتی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام پہ کیا گزری ہوگی جب صدیق اکبر سے اس کا یار جدا ہوا ہوگا، جب سیدنا عمر بن خطاب سے اس کا یار جدا ہوا ہوگا، جب عثمان بن علی سے اس کا سسر جدا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام کے تو ہوش ٹھکانے نہ رہے، صحابہ کرام کو لوگ سلام کرتے، سلام کے جواب دینے کی ان کے پاس مجال نہیں تھی۔ پھر اتنے میں صحابہ کرام کہتے ہیں عمر بن خطاب جو مسجد نبوی کے دروازے کے باہر تلوار ننگی کر کے کھڑا تھا، جس نے میرے نبی کے متعلق یہ کہا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، وہ مدینے کے کونے سے آ رہا ہے، ہمارے لیے رحمت کا بادل بنتا ہوا گرجتا ہوا آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ سیدنا ابو بکر صدیق تھا۔ ایک کی استقامت لاکھوں کو جناب حوصلے دے دیا کرتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا اندر تشریف لائے، محبوب کریم کی زیارت کی، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ محبوب آپ کو اللہ تبارک و تعالی 2 موتیں آپ کو نہیں دے گا۔ پھر باہر تشریف لے آئے، او لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ نے فرمایا لوگو پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باقی نبی بھی جدا ہوئے، یہ نبی بھی جدا ہوا،
اللہ نے امت کو مسئلہ سمجھایا، مالک مملوک کا فرق سمجھایا، خالق مخلوق کا فرق سمجھایا۔ ایک رب ہے، موت سے پاک ہے، باقی ساری دنیا نے نبی ہو غیر نبی ہو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیت جبریل آج لے کے آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی۔ میں ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر نصیب فرمائے، جس نے آخر میں آ کر ایسی استقامت دکھائی کہ تو نے ہمارا ایمان ہی بچا لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کو تسلی دی، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی قیوم ہے، جو پاک پیغمبر کی عبادت کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یارو آپ کہو گے مولی کو کیا ہو گیا؟ ہم نے دیکھا ربیع الاول میں آج پیغمبر کی ولادت پہ انہوں نے کیسے جشن منائے، گھنگرو باندھ باندھ کے ناچے ہیں، ڈانس کیا گیا، کنجنوں کو ولادت نبی کے بورڈ لگا کے درمیان میں نچایا گیا۔ اور یارو یہاں پر بس نہیں، ایک نوجوان لڑکی کو بغیر کسی پردے کے ملتان کے چوک و چراہوں کے اندر گھما کر پیغمبر کا میلاد منایا گیا۔ تمہیں یہ یاد نہ رہا کہ محبوب کی رحلت بھی 12 ربیع الاول کو ہے؟ اس دن صحابہ کرام پہ قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹی تھی۔ تمہیں یہ وقت نہیں یاد تھا اللہ کے نبی آئے اس لیے نہیں تھے کہ تم جھمر تاڑی مارو؟ محبوب کی اگر تجھے آنے کی خوشی ہوتی تو چہرے پہ داڑھی سجاتا۔ باہر چوک پہ میلاد کے جلوس تھے اور مسجد میں ایک نمازی نہیں تھا کہ مولوی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ پیغمبر نے ہمیں آتے ہوئے سبق دیا، جاتے ہوئے سبق دیا۔ میرا امتی وہ ہے جو میری سیرت اپنائے، میرا امتی وہ ہے داڑھی چہرے پہ سجائے، میرا امتی وہ ہے جو سود کو حرام جانے، سود سے توبہ کرے، میرا امتی وہ ہے چوری اور زنا سے توبہ کرے۔ یہ ربیع الاول کا مطلب یہ تھا، خزاں چلی گئی، بہار آ گئی، ہم سارے گناہ چھوڑ دیتے، توبہ طیب ہو جاتے کہ محبوب کے آنے کی خوشی میں ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے اور تم نے آنے کی خوشی میں گناہوں کو ہی خوشی بنا لیا۔ وہ یارو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ پاک مجھے آپ کو پیغمبر کی ولادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیغمبر کی رحلت سے اللہ سبق لینے عبرت لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ مسجد آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔